تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے سورہ بقرہ آیا نمبر 74 سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ وہ ایک قتل کر کے اس کو چھپانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروا کے اس کا ایک ٹکڑا فرمایا کہ مردے کو خود لگاؤ۔ جب لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، جو اس کا بھتیجا تھا۔ اب آپ کافی ماشاءاللہ 73 آیات سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں کو کھانے کی ضرورت پڑی، پینے کی ضرورت پڑی، اللہ نے کھانے کے لیے من و سلوہ اتار دیا، پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے نکال دیا، فرعون جو ان کا دشمن تھا اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، اگر ان کو ضرورت پڑی دھوپ میں سائے کی تو اللہ تعالیٰ نے بادل عطا فرما دیے، اوپر رکھا کرو بیٹا، تو اگر ان کو قسم کی نعمتیں ملی، اگر وہ طور پہاڑ پہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ اب اتنی نشانیاں دیکھ لی، اتنے معجزات دیکھ لیے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ فوری ایمان لے آتے، فوری ایمان ہے، پر جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل کہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لا رہے، اپنی بدتمیزیاں نہیں چھوڑ رہے ہو، تو دل سخت ہو گیا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور وہ سخت بھی پتھروں کی طرح ہو گیا ہے۔ کس کی طرح جی؟ اور آگے فرمایا کہ نہیں او اشد قسوتاً، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ جو پتھر ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہو چکی ہیں، یعنی پتھر بھی بڑی کام کی چیز ہے، ان سے نہریں، پتھروں سے پانی کے چشمے اترتے ہیں نا، آگے پھر نہروں میں دریاؤں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ 1994 کے اینڈ پر اور 95 کے آغاز پر میں افغانستان میں تھا، خود یہ اسلحہ کی ٹریننگ لینے گیا مجاہدین کے ساتھ، تو وہاں ہم نے خود ایک پتھر دیکھا جو بالکل اتنا سائز کا ہوگا یہ والا، اور دن رات اس سے پانی نکلتا رہتا تھا، ہم اس کو اٹھاتے تھے، وہاں رکھتے تھے، وہاں لے جاتے تھے، وضو وغیرہ کرتے تھے، پانی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے پوچھا اپنے کمانڈر صاحب سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا جس وقت روس افغانستان پہ حملے کر رہا تھا اور مجاہدین جہاد کر رہے تھے، تو ان کا ایک میزائل ہوتا تھا اسکڈ میزائل، اس کا کبھی نشانہ خطا نہیں گیا، انہوں نے وہ پھینکا اور نیچے مجاہدین پیاس سے تڑپ رہے تھے، وہ پانی مانگ رہے تھے، تو وہ ایک پہاڑ پہ لگا تو یہ ٹکڑا وہ پہاڑ سے ٹوٹ کر ان میں گرا، اور گرتے ہی اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جو اب دن رات پانی نکل رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ پتھر اللہ کے حکم سے پانی نکال رہا ہے، مگر یہودیوں کا دل تو اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی حق کی بات اندر داخل ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں تو نہیں روتی مگر دل اللہ کی یاد میں روتا رہتا ہے۔ بولیے دل اللہ کی یاد میں، اب دل نرم ہو جائے، دل پگھل جائے تو سمجھ لے کہ یہ پتھر نہیں رہا، پھر یہ مومن اور مسلمان کا دل ہو گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، بولیے جو پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پھر پانی نکل آتا ہے، یعنی یہ وہ دل ہے جو ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹتے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز بن جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے اچانک پہاڑ سے جو پتھر گرتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے، تو وہ لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے خوف سے گر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔
بولیے پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ، مگر آج کا مسلمان قرآن بھی پڑھتا ہے، برائی پھر بھی نہیں چھوڑتا۔